الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ سورہ الرعد مکی ہے۔ رعد اس فرشتے کو کہتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے وہاں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا، کوئی ستون نہیں ہے اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ پھر مستوی ہوا وہ عرش پر، اللہ عرش پر ہے۔ قرآن میں 7 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے اللہ عرش پر ہو کر بھی سب کو دیکھ رہا ہے اور ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے، یہ تمہارے فائدے کے لیے تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے معاملات کی۔ پھر اللہ نے زمین کا تذکرہ کیا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا اور اس میں پہاڑ بنائے، نہریں، قسم قسم کے پھل، اور ہر پھل کا، ہر درخت کا اور ہر کھیتی کا جوڑا جوڑا ہے۔ آج سائنس بڑا ناز کرتی ہے کہ ہم نے انکشاف کیا ہے کہ پودوں میں بھی نر مادہ ہوتا ہے، درختوں میں بھی۔ قرآن نے پہلے بتایا، اسلام نے پہلے بتا دیا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رات کو اللہ لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، اور اس میں نشانیاں غور و فکر کرنے کے، جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، زمین میں ٹکڑے ہیں، قریب قریب ٹکڑے ہیں، باغات ہیں انگوروں کے، کھیتی کے، کھجوروں کے، ایک شاخے 2 شاخے کھجوریں ہیں، اور پانی ایک ہے، بیج ایک ہے، پانی لگانے والا ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن جو پھل اس میں سے ہوتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ان کے رنگ اور ذائقے مختلف ہیں۔ ہے اکو بیل انگوراں دی تے کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت ہے، زمین ایک، بیج ایک اور پانی ایک، لیکن آپ دیکھ لیں قسم قسم کے اللہ تعالیٰ نے اس میں رنگ اور ذائقے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، لہو دعوت الحق، اللہ کے لیے سچی پکار ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، ہاں ہے۔ اللہ حاجت روا ہے، ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ بگڑی بناتا ہے، ہاں ہے۔ یہ سچی پکار اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کوئی مشکل کشا ہے نہیں، حاجت روا ہے نہیں، کوئی بگڑی بناتا ہے نہیں۔ اللہ کے لیے سچی پکار ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر دوسروں کے لیے آپ یہ بات کہیں تو یہ جھوٹی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پیاسا ہو، دور سے اس کو پانی نظر آئے کہ وہ پانی، وہ کہتا ہے پانی آ جا، پانی آ جا، پانی نہ پانی آئے گا نہ یہ وہاں پہنچ سکتا ہے۔ جیسے یہ اندھیرے کے اندر تیر چلا رہا ہے اور ایسے بے مقصد اس کی سور پکار ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارنے والے کی پکار بھی اسی طرح ضائع بیکار ہے، جیسے اس پیاسے کے پاس پانی نہیں آ رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کرتے ہوئے حق اور باطل کو واضح کیا، اور پھر ہدایات دی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وعدہ ہے بندے کا اللہ سے۔ اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں۔ جھکوں گا اسی کے آگے، پکاروں گا اسی کے آگے، مانگوں گا اسی سے، زبانی مالی بدنی عبادت کروں گا اسی کے لیے، یہ ایک وعدہ ہے۔ لیکن اس کو توڑا بندوں نے، ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا، وہاں سے صحت مانگی جا رہی ہے، وہاں سے رزق، وہاں سے اولاد۔
اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا۔ وعدہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز میعاد روزہ حج درود وظیفے میں شادی غمی ہر چیز میں ان کی اطاعت کریں گے، اتباع، لیکن عقیدے مرضی کے اور نماز دادی نانی والی اور درود شریف بزرگوں کے بتائے ہوئے اور وظیفے مرشدوں کے بتائے ہوئے، شادی غمیدوں سکھوں والی، کاروبار یہودیوں والا، زبان پہ جھوٹ گالیاں اور اپنی منمانیاں رسم رواج، اپنی باتیں آگے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ کلمے میں اس کو انہوں نے توڑا۔ فرمایا یہ جو ہے نا لوگ اللہ کے نیک بندے وہ نہیں وعدے توڑتے، اور وہ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے، رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا، کہا پیدا تو نے کر دیا ہے، خیال کون رکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رشتہ داری، کیا تو راضی نہیں ہوتی؟ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں ایسے کہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے اچھا سلوک کرے آپ اس سے اچھا سلوک کریں، اور جو آپ کے ساتھ جوڑے آپ اس کا نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تجھے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار بڑے عجیب ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے لیے اچھا سوچتا ہوں یہ میرے لیے برا سوچتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں یہ مجھے محروم رکھتے ہیں، میں ان کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہوں یہ بدگمانیاں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات یہ ایسے ہی ہے نا جیسے تو کہہ رہا ہے تو تو نے گرم انگارہ جو ہے نا ان کے منہ میں ڈال رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ جیسے آج اور بڑے فتنے ہیں، ایک یہ بھی بڑا فتنہ ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ اپنے لیے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے۔ عدم برداشت، بدگمانیاں، جلد بازیاں، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کہنا میری اس نے کی بات میری اس نے کیوں نہیں مانی۔ اور اکثر رشتہ داریوں میں بس دوریاں ہیں، بائیکاٹ ہیں، شوق سے رشتے کرتے ہیں، پھر اکثر طلاقیں ہو جاتی ہیں اور اپنے لیے دنیا کو مصیبت بنایا ہوا۔ میں مومن ایسے نہیں ہوتے، اور وہ رب سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے، اور صبر کرتے ہیں، رب کی رضامندی تلاش کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، پوشیدہ بھی تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ اور کوئی ان کے ساتھ جو ہے نا برا سلوک کرے تو آگے سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، باغات ہیں ہمیشہ کے، اس میں داخل ہوں گے یہ بھی، اور جو نیک ہوں گے ان کے آبا، بیویاں، اولاد ساری ان کو ہم اکٹھا کر دیں گے وہاں۔ والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ادھر سے فرشتوں کے سلام ہوں گے، مہمانان گرامی السلام علیکم، آتے جاتے ان کو سلام ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا جو وعدے توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں اور فساد کرتے ہیں زمین پر۔ شرک فساد ہے، فسق و فجور فساد ہے، سود فساد ہے، دھوکہ فساد ہے، ملاوٹ فساد ہے، ہیرا پھیری کرنے فساد ہے، سودے کا عیب چھپا کے بیچنا فساد ہے، کم تولنا فساد ہے، گالی گلوچ دنگا فساد، سب فساد ہے، تکبر گھمنڈ والے جملے فساد۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ فساد کرتے ہیں زمین میں اولئک هم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور بدترین گھر ہے ان لوگوں کا۔ کون؟ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں، لوگوں سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں اور جو فساد کرتے ہیں زمین میں، غلط کام، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کے اندر ان کا برا گھر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
अल्लज़ीना आमनू वतत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दुनिया में सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह की याद, दीन सिराते मुस्तकीम, अल्लाह पर भरोसा अकीदा है, कोशिश पूरी है, भाग दौड़ पूरी है, इत्तेहाद पूरी है, वसाइल असबाब पूरी है, मेहनत पूरी है, और फिर अल्लाह पे छोड़ता है। जो अल्लाह को मंजूर था हो गया, जो मंजूर है हो रहा है, जो मंजूर होगा होगा। ये शख्स अल्लाह को याद करने वाला इत्मीनान में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह इस सूरत के अंदर ये बात भी इरशाद फरमाई कि वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। ये कहते हैं कैसा रसूल है, इसकी बीवी बच्चे भी हैं, बाजार में चलता खाता पीता। अल्लाह फरमाते हैं हमने आपसे पहले जो रसूल भेजे थे ना, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी बीवियां थी और उनकी भी औलाद थी, लिहाजा ये इस चीज़ के मुनाफी नहीं है। सूरा इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर यह सूरत है और ये इमामुल मुवहिदीन है और जद्दुल अंबिया वल मुरसलीन है। इसके अंदर अल्लाह ने फरमाया वइज़्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरे बंदो अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा, न शुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। शुक्र की दो किस्में हैं, एक शुक्र होता है ज़बानी, क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मामला ठीक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़े अल्लाह के शान है, बड़ी उसकी मेहरबानियाँ हैं हम पर। मतलब क्या, उसने इंसान बनाया, इंसान तो सबको बनाया, और फिर अल्लाह ने ईमान दिया, हिदायत दी, हाँ, और खाना खा के सोते हैं और रहने के लिए जगह दी, बड़ी अल्लाह की नेमत। ये ज़मीन आसमान, चाँद सूरज सितारे, नदियाँ नाले, धूप साया, रात दिन, ये नींद, कितने एहसानात और इनामात। तो कहते हैं अल्लाह ताला का शुक्र है। ये ज़बानी शुक्र है। और अमली शुक्र क्या है? सर्फ़ नेमा फ़ीमा युर्ज़िल्लाह। जिस नेमत का आप शुक्र अदा करना चाहते हैं ना, उसको अल्लाह की रजामंदी में रखें, ना फरमानी में नहीं। आँखों का शुक्र ये है गलत तरफ देखे नहीं, कानों का शुक्र ये है गलत बात सुने ना, हाथों का शुक्र ये है गलत बात पकड़े ना, गलत चीज़ पकड़े ना, और ज़बान का शुक्र ये है कि यहाँ से गलत बात निकले ना। पैसे का शुक्र ये है गलत जगह इस्तेमाल ना हो, लिबास का शुक्र ये है पहन के अल्लाह की नाफरमानी ना हो, गाड़ी का शुक्र ये है कि गलत जगह जाए ना, और घर का शुक्र ये है कि अल्लाह ने मकान दिया या नाफरमानी ना हो। ये है अमली शुक्र। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारा तो ये हाल है कि हम ज़बानी शुक्र करने के लिए भी राज़ी नहीं हैं। क्या हाल है, क्या बताएं, कुछ भी नहीं, बहुत बड़े अजीब हालात हैं, बहुत ये है, बहुत वो है, और जनाब कितनी शुरू कर देगा, हालांकि सारा कुछ है माशाल्लाह, खाता पीता भी है, घर में इतना सामान पड़ा है, बेच के गुजारा करना शुरू कर दे तो कम से कम 6 महीने गुजर जाए। इतने बर्तन हैं घर के अंदर, 6-6 महीने साल साल उनकी बारी नहीं आती। इतना फर्नीचर है, इतने कपड़े, इतने पता नहीं क्या कुछ है घर के अंदर, और फिर बर्तन पड़े हैं, कभी उनकी बारी ही नहीं आई। अल्लाह अल्लाह। और गांव वालों में कई, इधर शहर वालों ने बड़े बड़े शोकेस बड़े बड़े बना के बाहर, ताकि लोगों को रौब पड़े इमारत का, बड़ा बड़ी बात है। और उधर गांव वाले वो लटकाते हैं ऊपर बर्तन, और सामने प्लेटें, बड़ी बड़ी परातें, आगे गिलास, पूरी कौलियाँ पे, और 4-6 महीने बाद उतार के फिर उनको मान के धो के साफ करके फिर लटका दे। अजाब है आपका, और क्या है। और पूछो, कहना जी धक्के थोड़े नाल वक्त लंघांदे पे की तैनू दसीए, तू चुप ही रहे। अफसोस है, ज़बानी शुक्र भी नहीं हम कर सकते। अमली शुक्र हमने क्या करना है? खा रहा है हराम, जा रहा है फाशी जी की जगह पर, और गालियां निकालता है, हर एक की बेइज्जती करता है। न पैसे का शुक्र है, न गाड़ी का शुक्र है, न ये जबान का शुक्र है, कुछ भी शुक्र नहीं करता अमली। तो वैसे जुबान या अल्लाह शुक्र है शुक्र है, ये ड्रामा है। शुक्र का मतलब ये है कि उस नेमत को अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करो, ना फरमानी में ना हो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। इसके बाद अल्लाह ने बयान किया कि क़यामत के दिन शैतान तकरीर करेगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, सारे पर्चे बता दिए, सारे सवाल बता दिए, सारे पर्चे उठ, हाँ ये सवाल होगा, ये जवाब होगा, तैयारी करके आना, फिर ना कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था।
اللہ فرماتے ہیں جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں جہنمی چلے جائیں گے تو شیطان تقریر کرے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، جہنمیوں اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے، میں نے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میری کو تم پر حکومت نہیں تھی کہ میں زبردستی تم کو گناہ پر لگاتا، میں نے تو بلایا، میں نے جال ڈالا، میں نے دانا پھینکا، وہ تو میرا کام تھا، تم میری دشمن کی اولاد تھے اور میں شیطان تھا، میں نے تو تمہیں بلانا تھا، کیوں تم نے میری بات مانی؟ اللہ نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ کھلا دشمن ہے، تم نے میری بات کیوں مانی؟ میں تو شیطان تھا، میں تو تمہارا دشمن تھا، میں نے تو تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا تھا۔ سب سے بڑا بغیرت وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کے دشمن سے سمجھوتا کرے۔ تم میرے اشاروں پہ ناچتے تھے، آج مجھے کوئی ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو کیوں مانی تھی میری بات؟ یہ تقریر ہے شیطان کی۔ اور پھر کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم مجھے نہیں بچا سکتے، تم اپنی بھگتو میں اپنی بھگتتا ہوں، تم اپنا کام کرو میں اپنا۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور جو آج تک تم میری باتیں مانتے رہے، اپنا جواب چٹا کھورا، کوئی نہیں، تم بس تم جانو اور تمہارا کام۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا کہ یہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، ایمان ہے، اس کی مثال ایک درخت کی ہے، جڑیں زمین تک ہیں اور شاخیں آسمان تک، پھلا ایسا، یہ کلمہ طیبہ اور ایمان کی مثال ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس آدمی میں تین باتیں ہوئی نا، اس نے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیا، اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے مجھے اللہ رسول بڑے پیارے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کی رسول کی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، مقابلے میں من خواہش کی بات ہے، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا ہے، دوست کی فرمائش، سوسائٹی کا تقاضا، گلی محلے مارکیٹ کی بات ہے، نظام دستور ہے، امام کا قول ہے، مفتی کا فتویٰ ہے، پیر و مرشد کا ارشاد ہے، سب کچھ چھوڑ کے سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ قرآن حدیث کے پیچھے چلتا ہے جس کو اللہ رسول سے محبت ہے، اور جو اللہ رسول کی بات قرآن حدیث کی سن کے اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچہ، اگر ان کے پاس بھی تو کوئی بات ہوگی، رسم رواج، باپ دادا کی بات، امام کے قول، مفتی کے فتوے، پیر و مرشد کے ارشاد، بیوی کے نخرے میں، دوست کی فرمائش میں، بیٹے کی ادا میں، مارکیٹ کے تقاضے میں، اپنے کاروباری مفادات میں، قرآن حدیث کو پیچھے کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے جب کہتا ہے کہ مجھے اللہ رسول زیادہ پیارے ہیں، اس کو تو یہ پیارے ہیں۔ دوسری خوبی کہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ دنیا میں بڑی محبت کے ذریعے رنگ ہے، نسل ہے، وطن ہے، خاندان ہے، زبان ہے، پارٹنرشپ ہے، پیر بھائی، استاد بھائی، یہ وہ، لیکن یہ کسی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے۔ جتنا وہ اللہ کے قریب یہ اس کے قریب، جتنا وہ اللہ سے دور یہ اس سے۔ اور تیسری بات، اللہ نے دین دے دیا، ایمان دے دیا، ہدایت دے دی، فسق و فجور چھوٹا، بے نماز تھا اب نمازی بن گیا، غلط کام چھوڑ دیے، پہلے حرام حلال کا خیال نہیں رکھتا تھا اب حلال کا خیال رکھتا ہے، نیکی پر، توحید پر آ گیا، اور اچھی راہ پر۔ اب دوبارہ گمراہ ہونا، دوبارہ بے نماز ہونا، دوبارہ فسق و فجور میں جانا، دوبارہ گانے بجانے میں جانا، دوبارہ گند میں جانا، اس کو ایسے برا لگے جیسے آگ میں جلنا۔ جس میں یہ تین باتیں، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، اللہ رسول اس کو زیادہ پیارے ہوں، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، دوبارہ گمراہی میں جانا ایسے برا لگے جیسے آگ میں جلنا۔ تو اسلام ایمان کو درخت کہا گیا، اور اس کا پھل بھی ہوتا ہے، اور پھل کی مٹھاس بھی ہوتی ہے، جس میں یہ تین باتیں اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے گندے کلمے، شرک، کفر کی مثال دی، خبیث کلمے کی، جیسے ایک درخت ہے گندا، مثلا یہ کوڑ تمبا بڑا پھیلا ہوا ہے، مرلے میں آؤ، بڑی بات ہے جی، جناب بڑے، اور نیچے اس کی جڑی کوئی نہیں، باطل، غلط راستے، فسق و فجور کے، فحشی اور یعنی کے، قرآن حدیث کے خلاف بڑا شور ہے، بڑے نعرے، بڑا میڈیا، یہ جی وہ، نیچے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ میں غلط چیز کی اور غلط۔
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. جب کعبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا، شہر آباد ہوا، تو دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے بھی بت پرستی سے بچا، میری اولاد کو بھی. اس کا مطلب اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ گمراہی میں نہ جائیں. اپنے پھولوں جیسے بچے، تھوڑی سی آگ انگاری لگے تو کتنی پریشانی ہوتی. کل کو اس آگ سے 70 گنا زیادہ میں کیسے ان کو جلتا دیکھو گے، پھولوں جیسے ان بچوں کو. اس لیے ان کو بچا لو جہنم کی آگ سے. سورہ الحجر، حجر کہتے ہیں جو علاقہ ہے صالح علیہ السلام کا. مدینہ طیبہ سے تقریباً 150 کلومیٹر سے اوپر جائیں شمال کی طرف تو خیبر آتا ہے، اور خیبر سے مغرب کی طرف جائیں 100 کلومیٹر سے زیادہ یہ علاقہ ہے صالح علیہ السلام کا. یہاں قوم سمود آباد تھی اور پہاڑ کھود کھود کے اس میں رہتے تھے، کیونکہ عمریں زیادہ تھیں، مکان ساتھ نہیں دیتے تھے تو ختم گر جاتے تھے، تو اس لیے وہ پہاڑوں کو کھود کھود کے بناتے تھے. یہاں یہ قوم آباد تھی اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کیونکہ انہوں نے نبی سے معجزہ مانگا کہ معجزہ ہو. کہا کیا معجزہ چاہتے ہو؟ نے کہا پہاڑ پھٹے اور اونٹ نہیں آئے. پہاڑ پھٹا، اونٹ نہیں آئی، اس نے آتے ہی بچہ دیا، دودھ بہت دیتی تھی، کھاتی بھی بہت. ایک معجزے میں 4 معجزے تھے. کہنے لگے سارا کچھ کھا جاتی ہے، یہ نہیں سوچے کہ دودھ بھی تو دیتی ہے. تو نے کہا اس کو مار دو، کاٹ، اس کی ٹانگیں کاٹ دی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا اب 3 دن انتظار کرو، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا. تباہ ہوئے. چونکہ ان کا ذکر ہے اس کے اندر، اس لیے سورت کا نام الحجر ہے. اللہ نے اس میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر نصیحت قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آج اگر کوئی حق پر چلنا چاہے تو قرآن اپنی اصلی شکل میں جیسے جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے اللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بالکل اسی طرح موجود ہے. حفاظت ہے اس کی، اور اس کا ترجمہ، مفہوم اور مطلب حدیث رسول، سنت رسول بھی موجود ہے. جو کوئی حق پر چلنا چاہتا ہے حق موجود ہے یہ دنیا کا، کوئی نہیں چلنا چاہتا نہ چلے. تورات مٹ گئی، تبدیل ہو گئی انجیل، زبور. کوئی اور دین سچا نہیں ہے سوائے اسلام کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا، پھر شیطان کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں غفور الرحیم ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. کیا مطلب؟ جو توبہ کریں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، میں معاف کر دیتا، اور جو اکڑیں، اصرار کریں تو ان کے لیے میرا عذاب بھی سخت ہے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی شان بیان کی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، نبی ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے، بڑا قرآن ہے. ابی بن کعب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ تورات میں تھی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن میں اس سورہ جیسی کوئی اور صورت ہے. یہی 7 کہتے ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے، اکیلا جو ہے وہ بھی پڑھتا ہے، اور یہی بڑا قرآن ہے. صورت ختم ہو رہی ہے اور اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عبادت کرو، بندگی غلامی میں لگے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. موت کے کئی نام ہیں، اس میں ایک نام یقین ہے. یہاں یقین کا معنی موت، یعنی کیا مطلب کہ اتنی پکی بات ہے موت یقینی کہ اس کا نام ہی یقین ہے، اس سے زیادہ یقینی پکی بات کوئی نہیں. اگلی صورت ہے سورہ النحل، یہ مکی صورت ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کی ملکہ. اللہ نے اس کو بڑی سمجھ دی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دماغ میں بات ڈالی، گھر بنا پہاڑوں میں، گھر بنا چھتوں میں، درختوں پر، اور
گھوم اور پھول اور پھل ان کا جو ہے نا وہ رس جوس، اور اس طریقے سے یہ شہد بنتا ہے۔ اور پھر یہ اتنی سمجھدار ہے یہ، اور اس کی ساری مکھیاں جن راہوں پہ جاتی ہیں قرآن کہتے ہیں انہی راہوں پہ آتی ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کدھر ہم گئے اور کہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ اور یہ ملکہ ان پہ حکومت کرتی ہے۔ وہ دو آتی ہے مکھیوں کی، کچھ مکھیوں کا حصہ بیٹھا رہتا ہے شہد پر، اور کچھ ایسے جو اڑتے رہتے ہیں پر ماتا کہ یہ جو ہے وہ جم نہ جائے۔ اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنا کتنے روڈ بن گئے، اور کتنے بڑے بڑے ٹرالے، اور کتنے بڑے بڑے یہ سارے جناب ہوائی جہاز سامان لاتے، لیکن ابھی بھی انسان بے پرواہ نہیں ہو سکا سمندری تجارت سے۔ سب سے بڑی تجارت جو ہے نا دنیا میں وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے پانی۔ ہمارا پاکستان کا بھی 60% بجٹ اللہ ہمیں کراچی کی بندرگاہ سے دیتا ہے، اب دوسری بھی بندرگاہ چلنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر پہاڑ بنائے، اور پھر راستے بنائے، نہریں بنائیں، اور یہ ٹیلے پہاڑ دیکھو، یہ پہاڑ جو ہوتے ہیں نا ٹیلے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اس ٹیلے کے پیچھے فلاں گاؤں ہے، اس ٹیلے کی ادھر فلاں، اگر یہ پہاڑ ٹیلے نہ ہوتے سارا ایک ہی میدان ہوتا، کیسے ہم راہ پاتے؟ ستاروں سے بھی راستے پاتے ہو تم، کہاں؟ صحراؤں میں۔ اور اسی طرح یہ سمندروں کے اندر وہ تارہ ہوتا ہے کہ شمال کی طرف وہ قطبی تارہ کہتے ہیں، اس سے سمتوں کا تعین ہوتا ہے، اور مسافر اپنا سفر جاری کرتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کیا جو پیدا کرتا ہے اور پیدا نہیں کرتا برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے میرے بندو۔ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا ہے، ایک لینے والا۔ میں نے اتنا کچھ پیدا کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، ان کو میرے ساتھ مشکل کشا اور حاجت روا بناتے ہو۔ جن کو تم پکارتے ہو ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے۔ جس کا مطلب ہے ایسے چاند کی پوجا ہوئی، سورج کی ہوئی، درخت کی ہوئی، ایسے نبیوں کی، رسولوں کی، ولیوں کی بھی ہوئی، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھیں گے۔ اٹھیں گے کون؟ انسان۔ تو اس کا مطلب انسانوں کی بھی اسی طرح پوجا۔ یہ بت جو سنتے ہو یہ انسانوں اور ولیوں کی تصویریں تھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ جو چوپائے ہیں نا، تمہارے لیے چوپائے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان میں بھی بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ گوبر ہے، خون ہے پیٹ میں جانور کے، گائے بھینس میں، لیکن اللہ نے ایسی مشینری فٹ کی ہوئی ہے وہاں سے تمہیں خالص دودھ پلاتا ہے، نہ اس میں خون کا رنگ ہے اور نہ اس کے اندر گوبر کی بو ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے شہد کا ذکر کیا جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ آگے اللہ نے ایک مثال دے کے سمجھا، میرے بندو تم بھی انسان،
तुम्हारे मुलाजिम गुलाम भी इंसान, तुम भी मखलूक वो भी मखलूक, और तुम आर्जी मालिक हो अपनी जदाद के। क्या उन गुलामों को और उन मुलाजमों को, मुलाजिम जो हैं उनको अपने उसके अंदर शरीक करते हो बराबर का? नहीं। तो मैं हकीकी मालिक हूं, मेरी कायनात के अंदर मेरे बंदों को क्यों शरीक करते हो? तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? खुद तो तुम शरीक नहीं मानते उनको अपनी जदाद में, और मेरे साथ तुमने शरीक बना रखे हैं। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने बहुत नेमतें बनाई। उन नेमतों में से ये बात भी है कि तुम्हारे घर बनाए, और ये जो जानवर हैं इनके चमड़ों से घर हैं, खाना बदोश अपने सफ़र में ले जाते हैं, इनकी ऊन से बालों से फ़ायदे उठाते हो, और तुम्हारे लिए पहाड़ों में घर बनाए, सर्दी गर्मी के लिबास बनाए। किस चीज़ का तुम इनकार करोगे मेरे बंदो? अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल और ihसान का, रिश्तेदारों को दो। बेहयाई से अल्लाह ताला तुम्हें रोकता है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया जो अच्छे अमल करेगा ना, मर्द औरत सही अकीदे के साथ, हम उसकी दुनिया भी अच्छी करेंगे, आखिरत में भी बहुत अच्छा अजर देंगे। आगे हुक्म दिया फ़ैदा क़राअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, कि कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा कुत्ता है। आप कहीं जा रहे हैं, आगे से किसी का कुत्ता काटने आता है, आप रोटियां डालें खा के फिर आ जाएगा। अगर आप उसके मालिक को कहें इसको रोक कहेगा तो रुक जाएगा। तो ये बड़ा कुत्ता है, कुरान पढ़ने लगे हैं, शैतान नहीं पढ़ने देगा, नहीं यहाँ से हिदायत हासिल करने देगा। तो शैतान का जो मालिक है रब, उसको अर्ज़ की जाए कि या अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हमें इससे बचा। और सूरत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहीम कान उम्मा, इब्राहीम अकेला ही उम्मत था, जमात था, बाप मुखालिफ, बरादरी मुखालिफ, इलाका मुखालिफ, चूँकि वो हक पर था, अकेला ही जमात था। लिहाजा ये नहीं कि ये ज़्यादा लोग हैं ये हक पर है, नहीं, ज़्यादा अक्सरियत का हक का मेयार नहीं है। हक वो है जो अल्लाह ने नाज़िल किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समझा दिया। आगे फरमाया उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौज़तिल हसना, दावत दे, मसला नहीं बदलना, लोगों के तेवर दे कर, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा हो, लेकिन लहजा अच्छा मीत। लोग हिकमत समझते हैं कि मसला ही बदल दो, मसला ना, मसला वही जो अल्लाह रसूल ने बात, लेकिन आराम से, इज्जत अदब एहतराम से, प्यार मोहब्बत से पेश करो, ये हिकमत है। और सूरत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया वस्बिर, हर सूरत एक किताब होती है, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, प्यारे पैगम्बर सब्र कर और तेरा सब्र अल्लाह की तौफीक से होगा। वला तहज़न अलैहिम, गम ना कर ये जो नहीं मानते, वला तकु फी रैब मिम्मा यमकुरून, इनके मकर व फरेब से अपने दिल को तंग न कर। क्यों? इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कामयाब वही होते हैं जिनके साथ अल्लाह है। और अल्लाह किन के साथ है? जो तकवा इख्तियार करते हैं और नेकी की राह इख्तियार करते हैं। लिहाजा तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तू ही गालिब आएगा और तेरे साथी। वाखिर दावाना